السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی علی رسول الکریم۔ سورہ آل عمران کے 16 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 15 مرکزی موضوع جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس کے 7 ضمنی موضوعات ہیں، اس میں سے چوتھا ضمنی موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی مدد۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے، اسی پہ سارا تکیہ ہے ہمارا، اسی پہ سارا سلسلہ ہے، اور یہ ہے حقیقت، اس لیے اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے حضرت نوح سے لے کر حضرت موسیٰ تک ایک رہا ہے۔ قوم نوح نے نہیں بات سنی، اللہ نے ان کو غرق کر دیا۔ یہی قوم عاد کے ساتھ ہوا، یہی قوم سمود کے ساتھ ہوا، یہی مدین والوں کے ساتھ ہوا، یہی قوم شعیب کے ساتھ ہوا، اس کے ساتھ سب کے ساتھ قوم لوط کے ساتھ فرشتے آئے، فرشتوں نے جو نیک بندے تھے، نبی تھے، ان کے ساتھی تھے، انہیں بستی سے نکلنے کا کہہ دیا، وہ نکل گئے اور پھر عذاب آ گیا اس کے اوپر۔ آخری کام جو اللہ نے اس میں کیا ہے وہ فرعون کو غرق کر کے کیا ہے۔ بنی اسرائیل کو سمندر میں سے راستے دے دیے، بنی اسرائیل سمندر کے پار چلے گی، فرعون اسی سمندر میں غرق ہو گیا۔ یہ آخری کام جو اللہ نے کیا۔ جب یہ کام ہو گیا، فرعون غرق ہو گیا، بنی اسرائیل پار لگ گئے، تو پھر اللہ نے ان پر جہاد فرض کر دیا، انہوں نے کہا جی اب تم لڑو گے اور فرشتے تمہاری مدد کریں گے۔ اب یہ کام نہیں ہونا کہ فرشتے خود ہی کریں گے، اب تم نے کرنا ہے۔ اس وقت پھر قوم نے جہاد سے انکار کیا، پھر اللہ نے 40 سال انہیں قید کر دیا وادی میں، وہاں انہیں کھانے کو من و سلوا بھی دیا، پانی کے چشمے بھی دیا، سب کچھ دیا، بادل سے بھی سایہ کیا، بڑا کچھ ہوا، یہ پیچھے پڑ چکے ہیں سارا کچھ نا۔ تو اس وقت ہمارا وہ موضوع نہیں، تو اس لیے وہاں پہ اللہ نے دیا تو سب کچھ، لیکن جیسے جیل میں ہوتی ہے نا، کھانا مل جاتا ہے، کپڑے مل جاتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ پھر وہ ساری قوم وہاں پہ جنہوں نے انکار کیا جہاز سے، وہ سارے وہاں پہ موت آ گئی، ان کو مر گئے۔ وہ 40 سالوں کے اندر نئی جنریشن پیدا ہوئی، چونکہ وہ نئی نسل جو پیدا ہوئی وہ آزاد فضا میں پیدا ہوئی، چھرا کے آزاد فضا میں، انہوں نے کبھی غلامی دیکھی نہیں تھی۔ پھر انہوں نے یوشع بن نون کے ساتھ مل کے جہاد کیا، اور پھر آگے کی باتیں۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے۔ اچھا، اس میں جو اشکال آتا ہے نا، یہ فرعون کے پاس آپ کو کوئی اللہ کا واقعہ نہیں ملے گا جس میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ سارا کچھ کیا ہو، کیونکہ اس کے بعد مومنوں سے وعدہ کر دیا گیا کہ اب تم لڑو گے، اور دوسرے کہ کوئی نہیں چلتا، آپ خود چلیں۔ ایک بھی ہو تو اللہ کہتا ہے کافی ہے، نکلنے کے لیے اللہ نے مدد کرنی ہے، اور یہ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ کہتا ہے مدد تو میں نے کرنی ہے، 1000 فرشتے آ رہے ہیں، 2000 آ رہے ہیں، 5000 آ رہے ہیں، اور اس میں بھی اللہ نے کہا یہ تو صرف بشارت کے لیے آ رہے ہیں فرشتے، تم خوش ہو جاؤ کہ اتنے فرشتے، ہماری تعداد پوری ہے، وہ مدد تو میں نے کرنی ہے، تو میں تمہارے ساتھ ہوں، اس لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ اس کے سلسلہ تھا۔ تو اس میں جس سے ہمیں کنفیوژن ہوتی ہے وہ واقعہ فیل ہے، کہ اس میں چونکہ واقعہ فیل کا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جب یہ آتا ہے جی اللہ تعالیٰ کیف فعل ربک بأصحاب الفیل، تو کیا تیرا اپنے ہاتھی والوں کے ساتھ، تو وہ کہ جی اس میں بھی تو ابابیلیں آئی تھیں، انہوں نے کیا تھا۔ اس چیز کو سمجھ لیں کہ واقعہ فیل یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے کا ہے، یہ تھوڑا عرصہ پہلے کا، ان کی پیدائش سے پہلے کا۔ اس وقت مکہ میں کوئی مومن نہیں تھا، کوئی ایسا نہیں تھا جو کسی نبوت کو مانتا ہو اور اس پر جہاد فرض ہو، لہٰذا کوئی نہیں تھا۔ تو پھر اللہ نے وہاں پہ ابابیلیں بھیجی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو تھے ابو مطلب، جب ان کے اونٹ لے گیا ابرہا، تو پھر جب اونٹوں کے لیے گئے ان کے پاس، ابرہا کے پاس، تو انہوں نے کہا بھائی کہ میرے اونٹ ہے تو وہ چھوڑو، تم کیوں لے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں تو سمجھا سمدار آیا ہے تو یہ کعبے کی بات کرے گا، تو میں اپنے اونٹوں کی پڑھی ہے۔ انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ یہی کہ اونٹ میرے ہیں، میں انہیں لینے آیا ہوں، کعبہ جس کا وہ خود سنبھال لے گا۔ تو تب یہ بات نہیں تھی۔ اس سے پہلے جو بات آ رہی ہے سورہ آل عمران کی آیت ہے 11 نمبر، کداب آل فرعون والذین من قبلہم، تو جیسا دستور رہا فرعون والوں تک، ان سے پہلے تک، تو اللہ نے یہاں یہ بات کی ہے۔ اور پھر یہی بات دوبارہ آ رہی ہے سورہ انفال ہے، اس کے آیت 52 میں بھی اور 54 میں بھی، کہ کداب آل فرعون، کہ فرعون اور ان سے پہلوں تک یہ قانون تھا۔ اب یہ قانون کیا اللہ مدد کرے گا؟ اس کی جو کھڑے ہوں گے۔ یہاں پہ یہ 4 نکات ہیں۔ 150 میں اللہ تعالیٰ مومنین کا مددگار ہے اور بہترین مددگار ہے۔ اس آیت کو دیکھیں، اللہ نے بڑا واضح کیا ہے، اور جن کو سمجھ نہیں آتی اس مدد کی، افغانستان کو دیکھ لیں۔ 20 سال پہلے 9/11 کے بعد جب افغانستان نیٹو ساری دنیا آ گئی، تو جو کھڑے ہوئے ان کے پاس کیا تھا؟ کوئی ہے مقابلہ؟ کسی اینگل سے جتنے وسائل تھے، بیری بیڑے دیکھ لیں، ہوائی جہاز دیکھ لیں، ٹینک، توپیں، بجٹ، کسی چیز کو دیکھ لیں، وہ زیرو کا اور مقابلہ انفینٹی، زیرو اور انفینٹی کا، کوئی سرے سے ریشو ہی نہیں بنتی۔ پھر کیسے ہوا؟ صرف اللہ کی مدد ہے، مدد ان کے لیے آتی ہے جو کھڑے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا ہے کہ مومنین کی مددگار ہے، بہترین مددگار ہے 150 میں۔ پھر 151 میں اللہ نے اللہ تعالیٰ کفار منکرین نے اسلام کے دلوں میں ہیبٹ ڈال دیتا ہے، اللہ نے ان کے دلوں میں ایسی ہیبٹ ڈال دی کہ پھر وہ خود ہے۔ تو اس لیے یہ ایک اللہ کا کام ہے۔ اور پھر 152 میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے وعدے سچے کر دکھائے۔ یہ خود کے ریفرنس سے بات آ رہی ہے
کہ مدد کے وعدے سچے کر دے گا، بدر میں مدد اللہ نے مدد کرتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے، لیکن مدد کھڑے کی کرتا ہے. چینلیں بدلنے والوں کی، لیٹوں کی، بحثیں کرنے والوں کی، ان کی کوئی مدد نہیں ہے. مدد کن کی ہے؟ جو کھڑے ہیں میدان میں، ڈٹ کے کھڑے ہیں، پھر ان کی اللہ. اور اصول کیا ہے؟ اصول کے یہ ہے کہ تم اپنا سارا سامان اپنی طرف لے آؤ، پھر جو کمی ہے اللہ پوری کر دے گا. اور تم اپنا رکھ کے آؤ کہ میں نے بھی نہیں نکلنا، میں نے دینا بھی کچھ نہیں، ہونا بھی کچھ نہیں، اور بس اللہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، 30 لاکھ کا اجتماع، 50 لاکھ کا اجتماع حج میں باقی جگہ، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے. یہ اس طرح نہیں ہونا. جو کھڑے ہوں گے، جتنے بھی کام ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ ان کی مدد کرے گا. اور باقی جو خالی باتیں کرنے والوں کے لیے، اس سے دعائیں مانگنے والوں کے لیے، دعائیں بدر میں کھڑے ہو کر سب کچھ لا کے پھر ہے کہ یا اللہ اب اگر یہ نہ رہے تو پھر کیا ہوگا. تو پھر چوتھا، اللہ تعالیٰ نے تم پر تاریخ کر کے تمہیں غم کی سختی سے مسکون دیا 154 میں. تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے. یہاں پہ 4 رکعت ہے، لیکن مدد کا قانون یہ سمجھ لیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.